الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. صدر جلسہ علامہ ابو طاہر محمد اسحاق خان. کتاب اللہ سے میں نے آپ کے سامنے جو حصہ تلاوت کیا اس میں حق تعالی نے فرزندان اسلام کو دعوت عمل دیتے ہوئے فرمایا کہ دنیا سے شر اور برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے حق و صداقت کا پرچم اونچا رکھنے کے لیے مظلوم کی حمایت اور ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے تم اس طرح میدان عمل میں اپنا فرض ادا کرو جس طرح کے تمہارے شایان شان ہے. فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. یقیناً اکیلا ابراہیم ایثار اور قربانی کی اتنی تاریخ رکھتا ہے پوری امت بھی اس قدر ایثار نہیں کر سکتی، اتنی قربانی نہیں دے سکتی جو تنہا ابراہیم نے دے دی. عزیز دوستو، حق و صداقت کے موقف کی سربلندی کے لیے کبھی ابراہیم علیہ السلام وطن چھوڑ رہا ہے، کبھی اللہ کی مشیت کی تعمیل میں بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھا رہا ہے. حکم آیا وطن چھوڑ دیجئے، شام چلے جائیے.
یہ نہیں کہا الہ العالمین کیوں وطن چھوڑ دوں، یہاں میری برادری ہے، املاک ہے، خاندان ہے، وطن تو بہت محبوب ہوتا ہے، لیکن نہیں، ادھر حکم آیا، ادھر اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہہ کر مہاجر بن کر فلسطین پہنچے، یہاں آئے ہیں، قدم ٹکنے نہیں پائے کہ حکم آ گیا اپنی بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھا آئیے۔ یہاں بھی کیوں نہیں فرمایا، بیوی کو ساتھ لیا، لخت جگر کو سینے سے لگایا، ویرانے میں بٹھائے، ویرانے میں بٹھا کر حق تعالی کی حضور دست بدعا ہوئے، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ الہ العالمین محض تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اپنی متاع قلب و جگر ویرانے میں بٹھا رہا ہوں، اور دیکھ اس لیے نہیں بٹھا رہا ہوں کہ جہاں یہ جھنڈیاں لگائے اور میرا بیٹا مجاور بن کے بیٹھ جائے، تعویذ گنڈے کا کاروبار کرے، لوگوں سے نذرانے لے لے کر بیلنس بنائے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اسے اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ تیرے ذکر کی اور نماز کی اور تسبیح کی دنیا میں بہار آ جائے، فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، میں اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اسے اکیلا نہ رہنے دیجیے، اپنے بندوں کے قلوب کو میرے لخت جگر کی طرف متوجہ کر دیجیے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور اے پروردگار رزق بھی انہیں تو خود عطا کر، رزق کے معاملے میں بھی انہیں کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، رزق بھی دال روٹی نہیں مانگتا ہوں، من الثمرات فروٹ عطا کر انہیں، پھل عطا کر انہیں۔ خلیل مانگ رہے تھے اور عقل انسانی حیران تھا کہ کہاں کھڑے ہو کر کیا چیز مانگ رہے ہیں، کھڑے وہاں ہیں کہ جس زمین کے سینے سے قیامت تک پانی نہیں نکل سکے گا زمزم کے سوا، اور مانگتے ہیں پھل فروٹ۔ یہ پھل فروٹ تو سبزہ زاروں کی چیز ہے، زرخیز زمینوں کی پیداوار ہے، یہ تو سنگلاخ دھرتی ہے، سڑی اور جلی ہوئی زمین ہے۔ خلیل کے عشق نے جواب دیا، بے شک یہاں باغات پیدا نہیں ہوں، لیکن میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ دے سکتا ہے۔ دنیا میں جہاں پھل پیدا ہوں گے وہ اپنی قدرت کاملہ سے یہاں بھیجے گا۔ اور العین والو
صدیوں سے خلیل کی دعا کا شباب دنیا انسانیت دیکھ رہی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں کوئی پھل پیدا ہوتا ہے مکہ کے بازاروں میں موجود ہوتا ہے، اور وہ بھی گلا سڑا نہیں، تر و تازہ۔ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں، وہی فروٹ جو انڈیا سے، پاکستان سے، لبنان سے یا ادھر ادھر سے جاتا ہے، اپنے ملکوں میں اتنا لذیذ نہیں ہوتا جتنا مکے میں لذیذ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پھلوں کی پیٹیاں، فروٹ کے ڈبے مکہ کے بلدیاتی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ خداوند رزق بھی انہیں تو عطا کرنا تاکہ تیرا کھائیں اور تیرے گن گائیں۔ اس کی منشا کی تعمیل میں بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں بٹھا دیا، اور پھر جب اس نے چاہا تو لخت جگر کی قربانی کا بھی عزم کر لیا۔ قرآن پاک اطلاع دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی منشا سے مطلع کیا۔ فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ عزیزم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ خنجر میرا ہے، گلا تیرا ہے اور حکم پروردگار کا ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھ کر میرے خواب کی تعبیر بتائیے۔ فرزند خلیل کی فراست نے اور بصیرت نے رہنمائی کی، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ فرمایا یا آبتی افعل ما تؤمر۔ جب اللہ کی منشا یہی ہے تو پھر مشورے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ افعل ما تری نہیں فرمایا، افعل ما تؤمر، آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے۔ رہی میری بات تو میں کم سن ضرور ہوں لیکن بالغ نظر ہوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ عزم پختہ صحیح، ارادہ پختہ صحیح، لیکن پھر بھی اسماعیل کے آداب دیکھیے، انشاءاللہ ضرور کہا۔ آپ کی چاہت کے باوجود، میرے عزم کے باوجود کامیابی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس کا لطف و کرم شامل نہیں ہوگا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، ابراہیم خنجر چلانے کے لیے، اسماعیل گلا کٹوانے کے لیے، دونوں تیار ہو گئے، اور اسماعیل نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا منشاء خداوندی کے۔ جناب خلیل نے خنجر چلایا، رب العالمین نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ
فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بجائے ایک اور چیز کو ذبح کر دیا، جانور کو ذبح ہونے دیا۔ خلیل سمجھے بیٹے کا گلا کٹ گیا ہے، کیونکہ آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ رکھی تھی، کہیں لخت جگر کے چہرے پر نظر پڑ کر فطری تقاضے کے سامنے امر امتثال الہی میں کوئی خلل نہ آ جائے، امتثال امر الہی میں کوئی خلل نہ آ جائے۔ گرم گرم خون ہاتھوں پہ لگا تو سمجھے کہ بیٹے کا گلا کٹ گیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم، لیکن ادھر ہاتھوں پہ خون آیا، ادھر اوپر سے خون آیا۔ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، تو نے اپنے خواب کو سچا ثابت کر دیا، تو نے اپنے عشق کی تکمیل کر دی۔ خلیل سمجھے یقیناً میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرے بیٹے کا گلا کٹ گیا ہے، لیکن اب جو پٹی کھول کے دیکھتے ہیں تو دمبا تڑپ رہا ہے، اسماعیل سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے۔ حیرت میں سوچتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، حیران ہونے کی بات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ وفاؤں سے دیا کرتے ہیں، ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرتے ہیں۔ اسماعیل کا کام تھا گلا جھکانا، تیرا کام تھا خنجر چلانا، اب کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ میرے اختیار کی بات ہے۔ تم دونوں چاہتے تھے کہ گلا کٹ جائے، لیکن میرا فیصلہ تھا کہ کٹنا نہیں یہ گلا، اس سے تو ہم نے کام لینے ہیں، اسی نسل سے تو میرا محبوب آئے گا۔ اسماعیل نے گلا جھکا کر کامیابی حاصل کر لی، آپ نے خنجر چلا کر کامیابی حاصل کر لی۔ زندگی اور موت کا اختیار میرے اپنے پاس ہے، وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے، وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ تو کامیابی کی سند بھی لے جائیے، اپنے لخت جگر کو بھی بسلامت لے جائیے، حاضرہ کی نگاہیں منتظر ہوں گی۔ کیوں عزیز دوستو، وطن چھوڑ دیا، بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھائے، لخت جگر کے گلے پہ خنجر بھی چلا دیا نا، لیکن ان تمام مرحلوں سے پہلے عین شباب میں، جوانی میں، دعوت و تبلیغ کے آغاز پر باطل قوتوں سے ٹکرائے، باطل قوتوں سے ٹکرائے، آستانہ پرستوں سے ٹکرائے، مجاوروں سے ٹکرائے۔ باطل نے کہا، نمرودی طاقت نے کہا ہم آگ جلا سکتے ہیں، براہیمی صداقت نے کہا ہم چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ تو نمرود نے آگ جلائی، نمرود نے، اور خلیل نے چھلانگ، اس نے کیوں جلائی، انہوں نے کیوں چھلانگ لگائی؟ ذرا تھوڑا سا پس منظر، صورتحال یہ تھی العین کے دوستو، صورتحال یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خود ساختہ خداؤں کی ناک کاٹ ڈالی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو زبان سے ان بتوں کی نفی کی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ظالموں، ان پہ تو چادریں بھی تم چڑھاتے ہو، ان کے سامنے مٹھائیاں بھی تم ڈالتے ہو، ان کے آگے جھاڑو بھی تم دیتے ہو، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے،
کچھ دن تک تو تبلیغ کی، کچھ دن تک تبلیغ کی، لیکن جب دیکھا لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں سمجھیں گے، تو پھر 6 نمبروں کے بعد 7ویں نمبر کی باری آ گئی، آئے گی انشاءاللہ، یہاں بھی آئے گی۔ فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، قربان جاؤں پیغمبر تیرے عزم پر، ہائے نبی کے عزم کا کون مقابلہ کرے؟ کوئی مصلحت گوارا نہ کی، بچاؤ کے لیے، بچنے کے لیے کوئی عافیت پسندانہ مصلحت گوارا نہ کی، اعلان کر دیا اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو اب ہاتھوں سے ثابت کروں گا کہ یہ تمہارے خود ساختہ آستانے، خود ساختہ بت، تمہارے بنائے ہوئے مشکل کشا حاجت روا کارساز کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب عمل سے بتاؤں گا، جو زبان سے کہتا رہا ہوں۔ اب قوم کہنے لگی واجبہ، ہم جو موجود ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو ہاتھ تو لگا کر دیکھیے، ہماری موجودگی میں آپ ہمارے خداؤں کو کیسے ہاتھ لگائیں گے، ہم جو ان کے محافظ موجود ہیں۔ العین کے دوستو، خدا ملاحظہ فرمائیے جن کی حفاظت قوم کر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بعد ان تولوا مدبرین، تم میلے پر جانے والے ہو نا، جب تم سب میلے پر چلے جاؤ گے یہ اکیلے ہو جائیں گے، تم میلے پر چلے جاؤ گے یہ اکیلے ہو جائیں گے، پھر ان کو میں دیکھوں گا، یہ مجھے دیکھیں گے۔ قرآن کہتا ہے پوری قوم میلے پر چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر آ گئے کہ باطل کی سرکوبی کے لیے خطرات کو للکارو۔ کلہاڑا لے کر آئے ہیں حضرت خلیل، اور آ کے دیکھا بت سجے ہوئے ہیں، چادریں دلی ہوئی ہیں، اور سامنے رکھی ہیں سویٹ، مٹھائیاں۔ صورتحال کچھ اس طرح کے، بڑا بت درمیان میں، چھوٹے بت جانبین میں، کناروں پہ، یہ چھوٹا بت، پھر اس کے ساتھ بڑا، پھر اس سے 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 بڑا، اور درمیان میں سب سے بڑا۔ یہ گویا ایک طرح کی کمپنی بنا رکھی تھی اور سامنے رکھی تھی بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے تو انسانی ذہن کی پستی پر افسوس کیا۔ انسان بھی کیسا عجیب ہے، دینے پہ آ جائے تو بتوں کے آگے مٹھائیاں ڈال دیتا ہے، سنگ دل بن جائے تو یتیموں کے آنسوؤں پہ بھی رحم نہیں کرتا، ڈالنے پہ آ جائے تو بتوں پہ اطلس و کمخاب کی چادریں ڈال دیتا ہے، سنگ دل بن جائے تو بیوہ کے سر پہ چادر نہیں ڈالتا۔ پھر بتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا الا تأکلون، یہ کھانے کی چیزیں ہیں ظالموں، کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ نا۔ طنز تھا خلیل اللہ کا، طنز تھا ان کی بے زبانی پر، ناتوانی پر، ورنہ پتہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہ یہ کھانے پینے والی شے نہیں ہے۔ فرمایا لا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ وہ کیا جواب دیتے؟
قرآن کہتا ہے فَضَرَبَ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. اب مجاہد نے ایکشن شروع کیا اور بڑے آرام کے ساتھ ایک ایک بت کا پوسٹ مارٹم کیا. بڑی نفاست سے ان کی ناک کاٹی, بڑی نفاست سے انہیں ریزہ ریزہ کیا. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا, ٹکڑے کر دیا, بھرکس نکال دیا سب کا, اور پھر سب کا دماغ درست کرنے کے بعد آلہ قتل اور کلہاڑا رکھ دیا بڑے کے کندھے پر. جزاک اللہ. الہ العالمین, اس بڑے کو کیوں نہیں ختم کیا؟ رب العالمین فرماتے لعلہم الیہ یرجعون. اس بڑے کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ قوم جب واپس آئے تو اپنے چھوٹوں کی تباہی کا حال بڑے سے پوچھے کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کے ہوتے ہوئے یہ کمپنی تباہ ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا کام پورا کر کے چلے گئے, بت خانے کا دروازہ بند کر کے چلے گئے. شما بخیر ماں بسلامت. قوم واپس آئی, نمرودی قوم واپس آئی. نمرود کہنے لگا اپنی قوم سے تم ذرا باہر رہو, میں پہلے جاؤں گا, نئی چادریں اپنے خداؤں پہ ڈالوں گا, اس لیے کہ ان کی توجہ سے تو ہمارا میلہ کامیاب ہوا. یہ ہر فرعون کی عادت ہے, وہ اپنے چونچلوں کے جواب کے لیے اس طرح کے بت ضرور بناتا ہے. دروازہ کھولا, منظر دیکھتے ہی چیخ نکل گئی, منہ کے بل اوندھے پڑے ہیں. کہتا ہے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. ہائے ہائے, کس نے میرے بتوں کا ستیہ ناش کر دیا, ہمارے خداؤں کی کس نے ناک کاٹ ڈالی. دیکھو نا کتنا سنگ دل تھا, خداؤں کی ناک کاٹتے ہوئے اسے رحم بھی نہیں آئے, اور اس حد تک عقل ماری گئی, اتنا بھی نہ سوچ سکے وہ خدا کیسے ہیں جو اپنی ناک بھی نہیں بچا سکتے. میرے عزیز دوستو, ابلیس اپنے مریدوں کی عقل کا سب سے پہلے صفایا کرتا ہے, عقل چھین لیتا ہے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, وہ غلاظت میں کھڑے ہوں تو وہ انہیں اچھی لگتی ہے, گندگی میں ہوں وہ بہت اچھی لگتی ہے. اور انسان کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے, ماننے پہ آ جائے تو اس طرح کی حقیر چیزوں کو مان لیتا ہے, باغی ہو جائے تو خالق کے کائنات کا انکار کر دیتا ہے. بڑی عجیب فطرت ہے. ترقی کرے تو روح الامین سے آگے نکل جاتا ہے, پستی میں چلا جائے تو کوئی جانور اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا یہ ذلیل بن جاتا ہے. میرے عزیز دوستو, کچھ نوجوانوں نے نمرود سے کہا سمینا فتن یذکرہم, ہم نے کل ایک نوجوان سے سنا تھا, وہ کہہ رہا تھا تم میلے پر جاؤ میں ان کی طبیعت ٹھیک کروں گا. نمرود کہنے لگا نام لو نا, اشاروں میں کیوں باتیں کرتے ہو, اس کا نام لو نا. اطلاع دینے والوں نے بتایا یقال لہ ابراہیم, یہی ابراہیم اور کون. وہ کہنے لگا مجھے پہلے شبہ تھا کہ وہی ہوگا, اب میرے شبہ کو تقویت حاصل ہو گئی تمہاری اطلاع سے. آرڈیننس جاری کیا, خلیل اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. کہتا ہے فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ,
ذرا جلدی جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ اور ساری قوم کو بھی جمع کر لو تاکہ پوری قوم کے سامنے ہم اپنے خداؤں کے قاتل کو سزا دیں اور ایسی عبرتناک سزا دیں کہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو سکے ہمارے خداؤں کے خلاف انگلی اٹھانے کی۔ العین والو، خلیل اللہ گرفتار ہو کر آئے ہیں نمرودی عدالت میں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہتکڑیاں سجا کے آئے ہیں، اور نمرود کہتا ہے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے خداؤں کی ناک کاٹی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بدبختو کیا کہہ رہے ہو، کوئی خداؤں کی ناک بھی کاٹ سکتا ہے؟ کہیں غلط فہمی تو نہیں، وہ غلط نظری تو نہیں ہوئی؟ سمجھنے میں مغالطہ ہو جائے تو غلط فہمی ہوتی ہے نا، اور دیکھنے میں مغالطہ ہو جائے تو وہ غلط نظری۔ نمرود نے کہا ادھر آؤ دکھاتا ہوں، چاہتے خلیل بھی یہی تھے کہ مجھے لے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آیا بت خانے میں، دروازہ کھول کے دکھایا، یہ دیکھو تباہ ہوئے پڑے ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ادھر دیکھتے ہو ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ کلہاڑا تمہارا وڈیرا لیے بیٹھا ہے، الزام مجھ پہ لگاتے ہو۔ قال بل فعله كبيرهم هذا، ساری دنیا قاتل اسے قرار دیتی ہے جس کے ہاتھ سے حال آلہ قتل برآمد ہو جائے۔ یہ مقتول پڑے ہیں اور آلہ قتل تمہارا بڑا لیے بیٹھا ہے، تو قاتل تو پکڑا گیا۔ نمرود کہنے لگا نہیں ابراہیم دیکھ کیسی باتیں کرتے ہیں، کبھی خدا بھی آپس میں لڑتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہی بات تو میں کہتا تھا، ایک خدا ہو تو لڑائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ مختار کل جس طرح چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، نہ اسے کوئی روکنے والا نہ توڑنے والا۔ میرے ایک خدا کے تصرف میں ہے کائنات کا سارا نظام، اس کی مرضی پر ستارے چمکتے ہیں، اس کے حکم پر سورج روشنی لے کے آتا ہے، اس کے حکم پر چاند ڈوبتا ہے ابھرتا ہے، اس کے حکم پر صبح کو سویرا ملا ہے راتوں کو اندھیرا ملا ہے، اس کے حکم پر انادل چہکتے ہیں، سبزے مہکتے ہیں، گلشن مہکتے ہیں، پہاڑ سنجیدہ ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں، سمندر موجزن ہیں، دریا متلاطم ہیں، تو اس کے نظام میں کوئی خلل دکھاؤ۔ ظالموں تم نے بنا رکھی ہے کمپنی، تو پھر ان کا جھگڑا ہو گیا، ٹینشن ہو گئی، فائٹنگ ہو گئی۔ نمرود کہنے لگا کوئی وجہ؟ خلیل نے فرمایا مٹھائی پہ لڑائی ہو گئی ہوگی۔ چھوٹے کہتے ہوں گے ہمیں بھی حصہ ملے، بڑے نے کہا ہوگا نہیں، بڑوں کے سامنے نہیں بولا کرتے، اور پھر غصہ آیا سب کا سب آیا کر دیا۔ کہنے لگا کہ نہیں دیکھیے آپ تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، اگر میری بات پر اطمینان نہیں تو انہی سے پوچھ لیجئے، جو ناک کٹوائے پڑے ہیں ان سے پوچھ لیجئے ان کا قاتل کون ہے، اگر یہ بولنے والے ہیں۔ ان کانو ينطقون، اصل میں ہوتا یوں، قرآن کہتا ہے نا کے سور اس نمرودیت لاجواب ہو گئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اعتراف کیا اس ظالم نے
کہتا ہے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ تو جانتے ہیں ابراہیم یہ بولنے والے کہاں ہیں، انہیں تو بنایا بھی ہم نے، سجایا بھی ہم نے، ان کے آگے تو مٹھائیاں بھی ہم ڈالتے ہیں، نذرانے بھی ہم لاتے ہیں، چادریں بھی ہم ڈالتے ہیں، یہ کہاں ہیں بولنے والے؟ اب دیکھیے وقت آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ۔ او بدبختو، کتنے طاقت والے کو چھوڑ کر کیسے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو؟ چھوڑا اس کو کہ جس کے اشارے پر پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور پکڑا انہیں جو ناک بھی نہیں بچا سکتے۔ اف لکم، لعنت ہو تم پر اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر۔ نمرود کہنے لگا زبان سنبھال کر بات کیجیے، ہم اپنے خداؤں کی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ خلیل نے فرمایا کہ عزت رہ گئی ہے کہ بے عزتی برداشت نہیں کرو گے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں سب کچھ موجود ہے، یہ تو اوپر سے کٹے پڑے ہیں اندر سے ٹھیک ٹھاک ہے۔ خلیل اللہ نے فرمایا نہ کچھ اندر سے بچا نہ باہر سے، بحمداللہ صفایا ہو گیا۔ نمرود کہتا ہے اچھی بات ہے ہم ابھی بتاتے ہیں۔ حکم دیا اس نے اپنے کارکنوں کو حریقو، آگ جلاؤ، پھینکو اس کو شعلوں میں، وانصروا آلہتکم، اور پکارو اپنے خداؤں کو۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک طاقت والا ہے یا ہمارے درجنوں۔ آگ جلائی گئی، شعلے بھڑکائے گئے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور ابراہیم مطمئن بیٹھے ہیں۔ نمرود حیرت اور تعجب کے ساتھ دیکھتا ہے خلیل کے چہرے کی طرف، کہتا ہے خلیل آگ بھڑک رہی ہے، تیرے لیے جلائی گئی ہے، گھبراتا کیوں نہیں؟ خلیل نے فرمایا میں کیوں گھبراؤں، کوئی لاوارث ہوں کہ گھبراؤں؟ تم آگ جلا سکتے ہو تو میرا بھی ایک وارث ہے جو اسے بجھا سکتا ہے۔ دشمن اگر کبھی نگہباں کبھی طرف تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے اپنے موقف کی صداقت پہ ناز ہے۔ آگ جلائی گئی، خلیل کو شعلوں میں ڈالا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردہ، آگ خبردار تیرے دامن میں میرا دوست آیا ہے، کہیں میرے دوست کو حدت محسوس نہ ہو، ٹھنڈی ہو جا۔ خدا بندہ میں تو برف خانہ بن جاؤں، برف خانہ بن جاؤں۔ فرمایا نہیں، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے خلیل کو سردی محسوس ہو، گرم بھی نہ رہے کہ حدت محسوس ہو۔ کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، میرے خلیل پر ایسی پرکیف بن جا، تیرا دامن اتنا لطیف بن جائے کہ خلیل کو دنیا کی بہاروں میں بھی وہ سکون نہ ملے جو تیرے انگاروں میں ملے۔ اس موقع پر دو جانور بھی عجیب تھے۔ ایک جانور وہ تھا کہ جو شعلوں کو پھونکتے ہوئے ہوا دے رہا تھا، اور ایک جانور وہ تھا چھوٹا سا پرندہ جو پانی اپنی چونچ میں لے آ کر آگ میں ڈالتا تھا۔ کسی نے کہا تیری چونچ میں یہ قطرہ ایک پانی کا جو ہے یہ آگ بجھا دے گا؟ یہ تو وہاں سے ٹوٹتا ہے، یہ تو شعلوں کی لو میں خشک ہو جاتا ہوگا۔ وہ کہنے لگا آگ بجھا دوں کو میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، میں تو اپنی دوستی اور یاری کا حق ادا کر رہا ہوں کہ حشر میں میرا نام ابراہیم کے دوستوں میں لکھا جائے بس۔